اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 چل رہی تھی کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اگر تم ظاہر کر دو جو آسمانوں میں جو تمہارے اندر جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ حساب لے گا۔ اس آیت کی تحت میں نے بتایا تھا، پہلے اگلی آیت مکمل کر لیں پھر آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں۔ فَيَغْفِرُ پس یغفرو وہ معاف کرے گا، لمن یشاء جسے چاہے گا، تو وہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے گا، جسے چاہے گا وہ معاف کرے گا اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے تحت میں نے یہ مفہوم بیان کیا تھا کہ ایک تو ہمارے ہاں مختلف قسم کی سوچیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، وہ گناہوں کی یا الٹے برے خیالات آتے رہتے ہیں، تو یہ تو مطلب لاشعوری طور پہ ہوتے ہیں، اکثر ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ویسے تو ایسی سوچوں کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب یہی سوچیں بنتی ہیں تو یہ بار بار آ کے ارادہ انسان کا بنا دیتی ہیں، اور اس ارادے کی وجہ سے انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یعنی اگر وہ سوچ ہی پیدا نہ ہو تو وہ گناہ تک انسان جائے ہی نہ۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان سوچ کو یہ آیت کے تحت ہمیں قابو میں کرنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کا حساب لے گا جو ہمارے دل میں سوچ پیدا ہو رہی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کا حساب نہ لے۔ اور جو ارادہ کر لیتا ہے بندہ کسی گناہ کا اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر پاتا، تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ بھی اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، یہ اللہ کی وہ ہے حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ ان اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور اختیار نہیں رکھتا جو معاذ اللہ اللہ کے اس کو حکم کو تبدیل کر سکے، صرف اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ آمن الرسول ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ جو اس کی طرف نازل کی گئی، جو انزلہ یہ پیسیو وائز ہے، یعنی رسول ان چیزوں پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کی گئی، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنین بھی، یعنی رسول اور مومنین جو ہیں وہ سب اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی۔ اب یہاں پہ ایک تو مطلب مومنین کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے ساتھ اس چیز میں شامل کیا ایمان والے معاملے میں۔ اور دوسرا اس چیز میں ایک یہ حکم یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو قانون کی پاسداری ہے نا، تو قانون کی پاسداری میں انبیاء اور مومنین دونوں برابر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں بھیجا جس میں نبی کو تو چھوٹ ہے کہ وہ کرے نہ کرے، لیکن اس کے جو ساتھی ہیں یا جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے چھوٹ نہیں ہے، بلکہ الٹا کام ہوا ہے کہ انبیاء پہ بلکہ یہ سختیاں تھوڑی سی زیادہ ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو مطلب زیادہ اس چیزوں میں گزارتے تھے، جیسے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد باقاعدگی سے پڑھتے تھے جیسے ان کے اوپر کوئی واجب ہو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی بھی قضا ادا کرتے تھے، ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ تو یعنی انبیاء یہاں پہ الٹا معاملہ ہوتا ہے، جیسے عام دنیا کے قوانین ہوتے ہیں، دنیا کے مطلب حکومتیں جو ہوتی ہیں، وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو قانون کا پاسداری نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں سمجھتے کہ انہیں قانون فالو کرنا چاہیے، اور وہ چھوٹوں سے جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ قانون فالو کرواتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ اسلام میں، چاہے اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے نا، تو اسلام میں یہ چیز نہیں تھی۔ اسلام میں یہ ہے کہ چاہے وہ انبیاء ہوں یا وہ مؤمنین ہوں، وہ دونوں ہی قانون کی پاسداری میں برابر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ نا ایمان کے کمپوننٹ بتا رہا ہے، ایمان کے اجزاء، یہ ایک دفعہ پہلے آیا تھا اور ایک دفعہ اب آیا ہے۔ کل تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، آمنا ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور ملائکہ فرشتوں پر، وکتبہ اور تمام کتابوں پہ، ایک کتاب نہیں کہا بلکہ تمام کتابیں، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ اس سے پہلے جو بھی چیزیں ان تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ انہیں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور ان کا انکار نہیں کرتے، یہ نہیں کہ ان کے اندر جو بھی حکم موجود ہے ان کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں تو تورات اور انجیل میں کافی تبدیلی آ چکی ہے نا، انہوں نے کافی تحریف کر دی، بدل دیا اس کو، تو ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے نا، لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تھی اللہ کی کتاب جب نازل ہوئی تھی، اب چونکہ اصل حالت میں نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کے احکام کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ اور رسول ہی اور تمام رسولوں پر،
جتنے بھی رسول گزرے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کسی کی نبوت کا، کسی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. ہم کسی کی رسالت کا انکار نہیں کرتے، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت ابراہیم، اسماعیل، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. یہ آیت چل رہی ہے ابھی، ادھوری ہے، تو کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.